لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. سورہ لہب، اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں، مکی سورت ہے. شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے مختلف شاخوں کو بلایا. عربوں میں یہ دستور تھا، اعلان ہوتا تھا تو کوئی آدمی اونچی جگہ پہ چڑھ کر وہاں سے آواز دیتا تھا اور لوگ جو ہے اس کے آس پاس پھر جمع ہو جاتے اعلان سننے کے لیے. تو حسب دستور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا کوئی قاصد وغیرہ بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ محمد کیا کہتے ہیں. چنانچہ جب سارے لوگ آس پاس جمع ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس وادی میں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم لوگوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے آپ کو بارہا تجربے میں سچا ہی پایا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب کی آمد سے ڈراتا ہوں، یعنی آخرت کا عذاب. ابو لہب نے پتھر اٹھایا ہاتھ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. اصل نام تو عبد العزیٰ ابن عبد المطلب ہے، لیکن اس کی رخسار بہت زیادہ سرخ اور لال تھے، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، گویا کہ اس کے رخسار آگ کی طرح بالکل سرخ اور لال ہیں. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سخت جو ہے ناپسند کر کے پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تجھے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا؟ اس پر یہ صورت نازل ہو گئی. اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. بلاغت کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات یقینی ہو، اگرچہ اس کا تعلق مستقبل سے ہو، لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہلاک ہونا تو ابھی مؤخر ما بعد کی بات ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، فیصلہ سنا دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گیا، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی، ہاں پتھر اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام الجمیل بنت حرب ابو سفیان ابن حرب کی بہن تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی. اس کو جب پتہ چلا کہ محمد نے ہماری ہجوہ کی ہے
تو پتھر اٹھا کر کے حرم میں دوڑی، بھاگ کر کے آئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ ام جمیل آ رہی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا۔ ام جمیل وہاں آ گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، محمد کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ہماری حجوہ کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ تو شاعر نہیں ہے اور شعر کہنا بھی نہیں جانتے ہیں اور پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، کیسے آپ کی حجوہ کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ چلی گئی اور جاتے جاتے یہ کہا، میں بڑی شاعرہ ہوں، میں بھی ان کی حجوہ کرتی ہوں، اور کہنے لگی، مزممن عصینا ودینہ ابینا وامرہ ابینا، ہم مزمم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے دین ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برا بلا کہنا چاہتے تو محمد نہیں کہتے بلکہ مزمم کہتے۔ محمد مبالغے کا صیغہ ہے، حمد سے ہے، ثنا اور تعریف کے معنی میں ہے۔ جو شخص جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی جاتی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، یہ لوگ مزمم کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم تعجب نہیں کرتے ہو اللہ نے مجھے ان کے حجوہ سے کیسے محفوظ رکھا؟ وہ مزمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں مزمم تو نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اس سے فقہاء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کا نام نہ لے بلکہ کسی اور خاتون کا نام لے کر کے اس نام کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حجوہ نہیں ہوئی بلکہ مزمم کی ہوئی، تو اسی لیے جو ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا نام نہ لے بلکہ کسی اور خاتون کا نام لے کر کے طلاق دے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ابو لہب بڑا سرکش آدمی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمنی اور عداوت میں پیش تھا۔ اس کی بیوی بھی، جس کا آگے حال آ رہا ہے، اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، دوسرے کا نام تھا معتب، تیسرے کا نام تھا عتیبہ۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو دکھ ہوا، یقیناً ایک باپ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ خود بھی بے ادبی کی اور ایذا رسانی بھی کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے عتیبہ کو بد دعا دی، وہ بھی اسی حالت میں ہلاک ہوا۔ بے ادبی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو شخص بے ادبی کرتا ہے اس کو عموماً جو ہے ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے 2 باقی جو بیٹے تھے عتبہ اور معتب، وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کے دونوں بھتیجے کہاں ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ شاید وہ کہیں روپوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ چنانچہ عرفات سے ملے اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ سے اپنے ان 2 چچزاد بھائیوں کو مانگا تھا، اللہ نے مجھے عطا کر دیے۔ انہوں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، نبی علیہ السلام کی ایذا رسانی نہیں کی۔ لیکن ابو لہب کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں اس کی مذمت آ گئی، اس کی بیوی کی مذمت آ گئی۔ آج 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ابو لہب کے متعلق یہ تاریخ یہ اب نہ مٹنے والی تاریخ بن گئی۔ بدر کے 7ویں دن بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نکلا اور پھر اسی حالت میں مر گیا۔ گھر والوں نے اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں ہم کو بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ 3 دن گزر گئے، لاش سڑنے لگی، تعفن اٹھنے لگا۔
پھر انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کسی حبشی غلام کو پیسے دیے اور گھڑا کھودا اور لے جا کر کے لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو اس کڑے میں گرا دیا، اوپر سے پتھر وغیرہ ڈال کر کے دفن کر دیا۔ یہ اس کا حال تھا۔ یہ جب سنتا تھا کہ محمد کہتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس میں حساب ہوگا، تو کہتا تھا کہ اگر قیامت آ گئی، میرا بھتیجا جو باتیں کرتا ہے اگر وہ باتیں سچی ثابت ہو گئی تو میں اپنے بیٹوں کو، اپنے مال کو فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں بچا سکتا، نہیں بچایا، کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے اور وہ جو کچھ اس نے کمایا ہے، کوئی کمائی وہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے، دنیا میں جو بیماری اور تکلیف آنے والی ہے اس سے، اس کی مالداری، اس کی محنت، اس کی شہرت، اس کی خوبصورتی، یہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکے گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سابقہ دو آیتوں میں ابو لہب کی مذمت بیان کی گئی ان الفاظ میں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود بھی ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے اور ہلاک ہو جائے گا، لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا تھا، اس بات کے یقینی ہونے کی طرف اشارے کے لیے کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، اور فرمایا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، چونکہ اس کو یہ اپنے اوپر، اپنے مال، اپنی اولاد پر یہ بھروسہ تھا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، تو اگر قیامت آ گئی میں اپنے بیٹوں کو اور اپنے مال کا فدیہ دے کر کے جان چھڑاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ اس کا مال اس کو چھڑا سکے گا، نہ اس کی اولاد، وما کسب، جو اس نے کمایا ہے، جو اس کی کمائی ہے، اولاد کی شکل میں ہو یا کسی اور طرح، یہ اس کو نہیں بچا سکے گی۔ مزید آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، بہت جلد، عن قریب وہ داخل ہوگا، نارن، آگ میں، بہت بڑی آگ میں، ذات لہب، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا بہت جلد، بھڑکتی ہوئی آگ میں بہت جلد یہ ابو لہب داخل ہوگا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا تھا کہ لوگ ابو لہب کو، ابو لہب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا کرتے تھے، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کے رخسار انتہائی خوبصورتی کی وجہ سے آگ کی طرح چمکتے تھے، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو، اس کنیت کو ایک دوسرے مقصد کے لیے یہاں ذکر فرمایا۔ یہ ابو لہب ہے، لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، یہ شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بہت جلد داخل ہو جائے گا۔ وامرأتہ،
اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی اس کے ساتھ۔ ام الجمیل اس کا نام تھا، جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ام جمیل بنت حرب یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عداوت میں بہت زیادہ آگے اور پیش پیش رہا کرتی تھی۔ دن کو خاردار جھاڑیاں اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر خود لا کر کے رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، تاکہ نبی علیہ السلام صبح نکلے یا رات کو تہجد کے وقت اگر حرم شریف میں تشریف لے جانا چاہے تو تاکہ ان کانٹوں کی وجہ سے، ان لکڑیوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو جائے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خاردار لکڑیوں کے اوپر سے ایسے گزرتے جیسے ریشم کے اوپر آدمی چلتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ خاتون، یہ عورت نبی علیہ السلام کو شدید عداوت کی وجہ سے تکلیف دینے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، حمل سے ہے، اٹھانے کے معنی میں ہے، بوجھ برداری کو کہتے ہیں، اور حطب کے معنی لکڑیاں ہے، خاردار، جھاڑی دار، کانٹے دار لکڑیوں کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں اس عورت کی ایک اور مذمت اور حجو کا بھی ایک بیان ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ بہت مالدار خاتون تھی، اسی لیے جب یہ صورت نازل ہو گئی اور اس میں اس کی حجو کی گئی تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ حرم میں گئی اور پتھر لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی اس نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس کی تکلیف سے، اس کی حجو سے محفوظ کیا۔ واپسی میں آتے آتے اس نے کہا سب لوگ جانتے ہیں کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں، یعنی کہ قرآن کی حجو سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میری شہرت پہ، میری عزت پہ کوئی آنچ، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اشارہ کیا کہ اتنی مالدار خاتون کہ اس کے گلے میں، گردن میں ایک بہت قیمتی ہار تھا، جواہرات کا، ہیروں کا بنا ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ عورت لکڑیاں جمع کر کے خود لاتی تھی، انتہائی بخل، کنجوسی کی وجہ سے۔ تو اس میں ایک تو اشارہ ہے اس کے بخل اور کنجوسی کی طرف، اسی لیے فرمایا کہ حمالۃ الحطب، کہ یہ لکڑیاں جمع کر کے، چن چن کر کے، کاٹ کاٹ کر کے لاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے لیے راستے میں بچھاتی ہے، پھیلاتی ہے۔ یہی سلوک اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو اشارہ ہوا اس کے بخل کی طرف کہ اتنی بخیل اور کنجوس مکی چوس ہے کہ اتنے پیسوں کے باوجود یہ خود جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لکڑیوں کو محاورے میں، اصطلاح میں لکڑیوں کا استعمال چغلی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح لکڑیوں سے آگ لگتی ہے اسی طریقے سے چغلی سے نفرت کی آگ بھڑکتی ہے، اسی لیے چغلی کو بھی لکڑیاں کہتے ہیں۔ تو یہ عورت حمالۃ الحطب کنایہ ہے چغل خوری سے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ام الجمیل ہو، یہ بھی جہنم میں جائے گی جو کہ چغل خور ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں ایک اور بھی رمز اور اشارہ ہے۔ یہ عورت جو آج اپنے شوہر کے ساتھ دنیا میں کھڑی ہے، کل جہنم میں یہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف جہنم میں لکڑیاں لا لا کر کے اس کو مزید تکلیف دینے کے لیے، تاکہ وہ مزید جل جائے اور آگ کی شدت تو مزید بڑھ جائے، یہ وہاں اس کے اوپر آگ میں، جہنم میں لکڑیاں ڈالنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ کیونکہ عالم مثال اور عالم آخرت کا اصول یہ ہے، انسان یہاں پر جس طرح کا عمل کرتا ہے وہاں پر بھی جو ہے اس کو وہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ آدمی نے یہاں اچھائی کا ارتکاب کیا
تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو بدلہ دیتا ہے وہ بھی اس کے جنس کا بدلہ ہوتا ہے۔ برائی کا جو بدلہ اور سزا ہوتی ہے وہ بھی اس طرز کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ خودکشی کرتا ہے تو جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں بھی وہ وہی طریقہ اپنائے گا۔ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی چھلانگیں لگاتا رہے گا۔ زہر پیتا ہے تو وہاں پر جہنم میں بھی زہر پیتا رہے گا۔ اپنے آپ کو گولی مارتا ہے تو وہاں بھی یہ کام کرتا رہے گا۔ تو یہ عورت جہنم میں بھی لکڑیاں چن چن کر کے لائے گی، لیکن یہ بات البتہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہاں لکڑیوں کی حیثیت الگ ہے اور یہاں کی لکڑیوں کی نوعیت الگ ہے۔ وہاں زقوم کی لکڑیاں ہوں گی جہنم کے اندر، یہ زقوم کو جمع کر کے لا کے اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی۔ اسی طریقے سے دوسری قسم کے بعض لکڑیاں ہیں جو جہنم میں ہوئیں گی اور وہ خاردار پھلوں کی طرح، خاردار چیزوں کی طرح ایک نمونہ ہے جو یہ جمع کر کے لا کے اپنے شوہر کے اوپر ڈالا کرے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں حبل رسی ہے، اور جہنم میں ایک رسی ہوگی من مسد، مونچھ کی بٹی ہوئی، جو سخت بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسد۔ اور ایک طرح کی گھاس بھی ہے، اس کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے تو وہ اس کی گردن میں ہوگی، یعنی کہ جہنم میں یہ کام وہ کرے گی اور اس کے ساتھ ایک رسی اس کے گردن میں ہوگی، لیکن وہ رسی اس طرح گھاس کی نہیں ہوگی، چونکہ لوگ تو آخرت کی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، دنیا میں اس کے نمونے موجود ہیں تو قرآن میں عموماً جو ہے نمونوں کا نام آتا ہے، ورنہ جہنم میں جو چیزیں ہیں سلسلے ان کو وہ زنجیریں قرآن کی دوسری صورت میں اس کا ذکر آیا ہے، بہت لمبی چوڑی بھاری زنجیریں ہوں گی، یہاں یہ زنجیر اس کی گردن میں ہوگی۔ جس عمل سے یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہ رہی تھی تو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں یہ مزید تکلیف اٹھاتی رہے گی کہ لکڑیوں کا ڈھیر سر کے اوپر ہے اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہوگی جو در حقیقت جہنم کی زنجیر ہوگی۔ روایت کے مطابق یہ تو آخرت کا حکم ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ ہوا بھی اس طرح کہ ایک دفعہ وہ لکڑیاں لا رہی تھی اور وہ رسی یہ اس کی گردن میں پھنس گئی گلے میں، اور اس کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ تو دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو یہ ملی اور آخرت میں یہ سزا دائمی اس کو ملتے رہے گی۔ اور اس کا ذکر فی جیدہا جو ذکر کیا گیا، اس کی گردن میں، اس کے گلے میں اس کا ایک اور پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں ایک بہت اعلیٰ اور قیمتی ہار تھا۔ یہ کہا کرتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر اس سے جو قیمت وصول ہوگی میں وہ محمد کی دشمنی اور ان کی عداوت پہ خرچ کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بطور خاص ذکر کیا، جس چیز کو تم نبی علیہ السلام کے خلاف لگانا چاہتی ہے، جو سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، یہ تمہارے اصل میں آخرت کی سزا کی سرمایہ کاری ہے، دنیا میں تم کچھ نہیں کر سکو گی اور اپنے لیے آخرت میں وبال اور نقصان اکٹھا اور جمع کر رہی ہو۔ لا إله إلا الله، 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 ما لنا رب سوى لا إله إلا الله، لا إله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ یہ سورۃ تکویر کے نام سے بھی مسمى ہے، یعنی اس کو سورہ تکویر بھی کہتے ہیں اور اذا الشمس کورت بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے اور قیامت قائم ہونے کے بعد بڑے بڑے 12 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 12 میں سے 6 اس کائنات کے برباد ہونے سے پہلے کے ہیں، یعنی جب یہ کائنات بربادی اور تباہی کے دور سے گزر رہی ہوگی تو اس کے بڑے بڑے 6 واقعات یہ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں اور آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کے بھی 6 واقعات بیان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے ایک آدمی اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انشقت یہ 2 صورتیں پڑھے، یعنی کہ سورہ تکویر اور سورہ انشقاق، اس لیے کہ ان 2 صورتوں میں قیامت کے وہ مناظر اس طرح دکھائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ اگر تدبر کے ساتھ یہ صورتیں پڑھی جائے اور غور سے ان پہ تدبر اور غور کیا جائے تو قیامت کا جو منظر ہے وہ بالکل کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو میں نے 6 آیتیں پڑھی، ان 6 آیتوں میں وہ 6 باتیں مذکور ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ رونما ہوں گی، یعنی کہ جب یہ عالم بربادی کی طرف جا رہا ہوگا لیکن ابھی مکمل تباہ نہیں ہوا ہوگا، تو وہ واقعات یہاں پر مذکور ہے۔ اور پھر یہ 6 اور 6 ملا کر کے 12 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالمت نفس ما احضرت، اس دن انسان کو ان سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا جو اپنے ساتھ قیامت میں لاتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہے، فرشتے لکھتے ہیں، دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں جن کو کرام کاتبین کہتے ہیں، وہ ہماری ایک ایک حرکت ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب وہ سارا انسان کے کردار کا جو سارا مجموعہ ہے مین و عن پیش کیا جائے گا اور انسان جو ہے اس کو دیکھے گا، تعجب سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ نام اعمال عجیب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، مگر سب کو ضبط کیا ہے الا احصاھا۔ آج کل تو بڑی آسان مثالیں ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، ریکارڈر ہوتا ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایسے ہی فرشتے جو ہیں ان سب چیزوں کو ضبط کرتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا، ہم تو کام کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے جو اس دن پیش کیا جائے گا ہر آدمی کے سامنے۔ پہلے وہ 6 واقعات اللہ فرماتے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تکویر سے ہیں، تکویر کے معنی لپیٹنے کے۔ سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی لمبی لمبی شعاعیں اور کرنیں جو کروڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے، وہ شعاعیں بجھ جائیں گی، وہ بالکل مضمحل ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سورج کا حجم سکڑ جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، بالکل ہی معمولی سا کرہ بن جائے گا۔ یہ دونوں مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔
اور دونوں میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ ایک گیس کا گولا ہے، اور گیس کے اندر کثافت آتی ہے تو گیس سکڑ جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ جو اس وقت کا نظام ہے، اس وقت ہر چیز کے اندر جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، ان کے اندر دو قسم کی قوت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔ ایک قوت کو ہم کہتے ہیں قوت طاردہ، دھکیلنے والی طاقت، اور دوسری طاقت قوت جاذبہ، کھینچنے والی طاقت ہو۔ سورج میں، چاند میں، باقی جو اجرام فلکیہ ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک کشش ثقل ہے، ثقیل چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور دوسری قوت طاردہ ہے کہ یہ آپس میں ملتی بھی نہیں ہے، یہ سیارات ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں۔ ماہرین مثال دیتے ہیں، جیسے ہم رسی کے ایک سرے کے ساتھ جو ہے کوئی پتھر یا کوئی چیز باندھے اور رسی کو ہم گھمائیں تیزی سے، تو گول دائرے میں وہ پتھر چکر کاٹتا ہے، نہ وہ بھاگتا ہے کیونکہ رسی نے اس کو تھامے رکھا ہے، اور نہ وہ ہم پہ گرتا ہے کیونکہ حرکت کی وجہ سے وہ ہم سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں وہ رواں دوا رہتا ہے، لیکن نہ اندر کی طرف جاتا ہے نہ باہر کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جب ہوگی اور اس نظام کو ختم کرنا چاہے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو قوت ہے وہ قوت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین کے قریب آ جائے گا، بعض روایت میں ہے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، چاند اور سورج دونوں کو جمع کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ان تمام روایت کو جمع کیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ اس نظام میں جو خلل اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا تو زمین میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے، سمندر اور میٹھے دریا یہ آپس میں گڑمڑ ہو جائیں گے، اور سورج جو ہے وہ آ کر کے پورا اس کو منجمد کر کے وہ سکڑ جائے گا، یا اس کے کچھ ٹکڑے تباہ ہونے کے بعد آ کر کے زمین کے ساتھ لگ جائیں گے، اور اس سمندر میں، بحری محیط میں اتنی شدت اور حرارت پیدا ہوگی سورج کی تمازت کی وجہ سے اور زلزلوں کی وجہ سے، اندر کا لاوا نکلنے کی وجہ سے، کہ پانی سارا کا سارا وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج کل تو سمندر میں پیٹرول بھی ہے، اب ممکن ہے کہ پیٹرول کی پیداوار بڑھتے 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 یہ بن جائے کہ جب سورج کی تمازت بڑھ جائے اور زلزلے کی وجہ سے یہ جو پہاڑ ہے آپس میں رگڑ کی وجہ سے، ان کی حرارت، ان کی حرکت کی وجہ سے بڑھ جائے، یہ سارے سمندر آگ کا شعلہ بن جائے۔ بہرحال ہونا یہ ہے کہ یہ جو عالم ہمیں کائنات میں سے نظر آ رہا ہے، اس کی ہم دو سطح فرض کر سکتے ہیں، ایک سطح جو ہم سے نیچے ہے، ایک سطح جو ہم سے اوپر ہے۔ اب اوپر نیچے کی تمیز کیسے کی جائے؟ اس کے لیے آسان ضابطہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ شریف ہے اور مسجد اقصیٰ ہے کرۂ ارض کے اوپر، تو یہ جو سائڈ ہے، یہ جو جانب ہے زمین کی، اس کو فوقانی سمت کہتے ہیں، اوپر کی سائڈ، اوپر کی سطح۔ اس کے بالکل مقابل 180 کا زاویہ اگر لے لے، جو بالکل بحر کاہل بنتا ہے، اور دوسرے ممالک جو بحر کاہل سے مشرق اور مغرب میں ہے، یہ زمین کی نچلی سطح کہلاتی ہے۔ تو جو اوپر کی سطح ہے، اوپر کی سطح کے اوپر پل صراط لگے گا،
تو جتنے اہل ایمان ہے، اہل جنت ہے، وہ پل صراط کے ذریعے سے جنت میں منتقل ہو جائیں گے بالائی عالم میں، اور پھر زمین کی جو نچلا حصہ ہے، یہ پوری کائنات کا باقی آدھا حصہ، یہ سب کے سب یہ جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ساری زمین یہ آگ کا حصہ ہے، جہاں ہمارے یعنی جہنم کا حصہ ہے۔ ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، سوائے مقامات مقدسہ کے، یہ پوری فضا آگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ خلاصہ بنتا ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ سورج کو کیوں جہنم میں پھینکا جائے گا؟ اس بات میں تو اس کا جواب مل ہی گیا کہ چونکہ یہ جو نظام شمسی ہے، کم از کم جو ہمیں نظر آنے والی کائنات ہے، یہ سب یا جنت کا حصہ ہے یا دوزخ کا حصہ ہے، تو آدھا جنت میں چلا جائے گا اور آدھا دوزخ میں۔ لیکن اس میں ایک اور حکمت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چیزوں کو جہنم میں پھینکے گا کہ یہ تمہارے معبود ہے اور یہ آج جہنم کا حصہ ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تقریباً تمام جو جتنے سائنسدان ہیں، تقریباً سب کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ سورج کے پیڑ سے نکلی ہے۔ تو اس طرح عبادت تو سورج کی اس دور میں، جدید دور میں سب لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سورج کے پیڑ سے نکلے ہیں یہ سب۔ پھر سورج کہاں سے نکلا ہے؟ سورج کہاں سے آیا ہے؟ اگر وہ گیس سے بنا ہے تو گیس کہاں سے آئی ہے؟ یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا عقیدہ کسی حد تک یا بڑی حد تک یا مکمل اور 100% تک شریعت کی روح کے منافی ہے اور قرآن کی روح کے منافی ہے۔ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ وہ سکڑ جائے گا یا اس کی کرنیں جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، بے نور ہو جائے گا اور وہ جو ہے اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔